وہ میں نے دیکھا نہیں تھا. جی وہ پتہ نہیں کیسے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. ہیلو مفتی کچھ صاحب، آواز کنیکٹڈ آ ایشو رہی ہو گیا ہے؟ تھا. ہاں جی بھائی جوناتھن صاحب، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ گورے وورے سے نکلیں گے. نہیں نہیں نہیں، میں کشمیری کرسچین ہوں اور رہتا یو اے میں ہوں. اچھا اچھا، کشمیری کرسچن ہیں، کرسچین یو اے میں رہتے ہیں. نہیں ٹھیک. نہیں، لائک کرسچین تھا آئی وڈ سے. تین ہفتے پہلے ہی میں نے دعویٰ اپنا مینز لائک شہادہ کیا تھا، لیکن وہ عادت سی ہے نا کہ بولنے کے کہ آئی ایم کرسچین. سو اب آپ مسلمان ہیں، پہلے کرسچن تھے. جی جی ہاں ہاں. چلیں بہت اچھا، زبردست. جی فرمائیے. کاسٹزم پہ ایک آپ نے لائک آج کا ٹاپک کاسٹزم سے تھا، تو میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے لائک اگر سعودی عربیہ ہو گیا یا پاکستان انڈیا ہو گیا یا کوئی اور نیشن ہو گیا نا، تو وہاں ہر ایریا میں یہ مسلم ڈفرینٹ فیتھ کیوں رکھتے؟ لائک عرب پینسویلا کا کہ مسلم الگ قسم کا بیہیو کرتے، یہاں کے لوگ الگ قسم کا بیہیو کرتے. اور نہیں، جو بیہیو کرنا اور فیتھ رکھنا دونوں میں، آپ نے پہلے بولا فیتھ کا لفظ اور اب بول رہے ہیں آپ بیہیو کا لفظ، دونوں الگ چیزیں ہیں. جی جی آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو یہ لائک فیتھ اگر دونوں کا سیم ہے تو یہ بیہیویئر ہمیشہ پھر بیہیو الگ الگ کیوں ہے؟ ہاں یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ چیزیں خاندان سے آتی ہیں، کلچر سے آتی ہیں. یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ ہوتا ہے سوشل کنسٹرکٹ، کہ یہ معاشرہ آپ کا بیہیویئر طے کرتا ہے. مثلا تھوڑا افغانی ہے تو ان میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سا آپ ان کو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ان کو ناگوار ہو تو بندوقیں نکل جائیں. ٹھیک ہے، وہاں غیرت کا ذرا پیمانہ بہت اونچا ہے. یا عربوں کے اندر مثلا مہمان نوازی بہت ہوتی ہے، آپ وہاں رہتے ہیں مہمان نوازی بہت زیادہ ہے. تو لیکن وہی کنجوسی آپ دوسرے ملکوں کے اندر دیکھ لیں گے. یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں خاندانی بھی ہوتی ہیں اور سوسائٹی بھی ان چیزوں کو طے کرتی ہے. اصل چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ فیتھ ایک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے گا کہ آپ کا فیتھ وہی ہے جو خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے یا نہیں. دیٹس دا پوائنٹ. جی مطلب، اور اس میں ایک بات یہ عرض بھی کرنی جوناتھن صاحب کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام کو عرب کے کلچر سے لوگ منسوب کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے کھانے کو بھی ہم اپنا لیں، ان کے ہر ایک چیز کو، ان کی اپنی نیڈ ہے، ان کا اپنا کلچر ہے. جو چیزیں اسلام سے سنت سے ہمیں ملی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، باقی ہمارا جو اپنا لوکل کلچر ہے ہم اس کو بھی پرزرو کرتے ہیں. اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے کہ ہمارا اپنے کھانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہم نہیں عربوں کی طرح ہی بیٹھ کے، یعنی کہ عربوں کی جی طرح ہی جو اونٹ کھاتے ہیں ہم وہی کھائیں گے، یا ان کے جو کھانا بنانے کا اسٹائل ہے ہم ویسے بنائیں گے، ہم ویسے ہی کپڑے پہنیں گے جیسے وہ پہنتے ہیں. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کمیونٹی، اسلامک سویلائزیشن ایز اے ہول، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کہہ لیں کہ ڈفرینسز رکھتا ہے. آپ موروکو سے، اسپین تو ابھی نہیں ہے، موروکو سے آپ انڈونیشیا تک چلے جائیں، سب کا فیتھ ایک ہے، لیکن آپ سب کے کلچر کو دیکھ لیں، سب کی تہذیب کو دیکھ لیں، سب کے کھانے پینے کے طریقے کو دیکھ لیں. ہر کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اذان دے رہا ہے، بھائی ہر کوئی عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن سب کے گفتگو کرنے کا طریقہ الگ ملے گا، آپ سے بیہیو کرنے کا طریقہ الگ ملے گا. تو یہ خوبصورتی ہے اور اسے ہمیں باقی بھی رکھنا ہے. جی. ارے آصم بھائی، آپ نے جو بات بتائی کھانے کے تعلق سے، اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ کچھ سال پہلے جب امریکہ میں اسلاموفوبیا اپنے رائز پر تھا، تو یہاں کے ایک اسٹیٹ میں ایک خاتون نے، گوری خاتون نے، غیر مسلم تھی، اس نے تحریک چلائی اپنے اسکول بورڈ کے خلاف کہ بھائی یہ بچوں کو حمص دے رہے ہیں اور اس سے تو بچے مسلمان بن جائیں گے. تو اس نے حمص پر پابندی لگانے کے لیے باقاعدہ موومنٹ چلایا، سگنیچرز لیے کہ یہ مسلمانوں کا کھانا ہے، اس سے اسلام پھیل رہا ہے حمص سے. حمص مفتی جہاد. صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں پچھلے سال کی بات کروں گا، میں اپنی نانی ماں کو دکھا رہا تھا کچھ عرب کا ولاگ. تو جی ہوا یہ کہ وہ کچھ کھانا کھا رہے تھے، چاول تھے اس میں. اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگوں کو نا لقمہ بنانا نہیں آتا ہے، جی 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 جی، وہ ہے نا؟ آپ تو ان کو دیکھ نہیں سکتے. میری نانی ماں مجھے کہہ رہی تھی کیا گرمی سے ان کے ہاتھ تھوڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا. جی تو ہاں، آپ خود دیکھیں کہ یہ بڑی بڑی ڈفرینس ہوتی ہیں. جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح. آپ نے صحیح کہا کہ ان کو لقمہ بنانا نہیں آتا. نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. ایون مائی پیرنٹس ہو یا میرے جو جتنے لائک ریلیٹیوز ہونا، تو وہ ایون عربک کرسچینس کے ساتھ بھی وہ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے، ان سے لائک وہ دور رہتے.
بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ جوناتھن صاحب. اب ایک کوشچن ہے لیکن وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، کیا پوچھ سکتا ہوں تھوڑا کوئکلی، ہمارے پاس جی اب جی بہت کم رہ گیا جی. میں نے معراج کا قصہ پڑھا تھا، تو اس میں لائک پروفٹ محمد گئے تھے اور پھر جب واپس آئے ان کا بیڈ گرم تھا. لیکن اگر میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس ٹائم آف ڈائلیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو جو بندہ اسپیڈ آف لائٹ سے گیا ہو پھر آیا ہو، تو جو ارتھ ہے نا، جو دوسری ڈائمینشن ہے، ان کے لیے وہ ٹائم زیادہ کوئکلی اسکیلیٹ کیا گیا ہوگا. لیکن پروفٹ محمد کے لائک قصے میں وہ ٹائم ارتھ کے لیے سلو ہو گیا. تو یہ ایسا کیوں؟ دیکھیں، معجزے کی جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے نا، میں تو بنیادی طور پر اس کے خلاف ہوں. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو آپ فزیکل لاس کی بنیاد پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. جو فزیکل لاس کے خلاف ہوتا ہے وہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے کس کو ہے؟ جو عاجز کر دے وہ معجزہ ہے. تو انسان کی عقل کو جو چیز عاجز کر دے وہ وہی چیز ہوگی جو فزیکل پیرامیٹرز کے اوپر نہ آتی ہو، جو فزیکل لاز ہیں یا جو سائنٹیفک لاز ہیں ان کے پیرامیٹرز پر وہ نہ آتی ہو. معجزہ کہتے ہیں اس کو. اور یہ بنیادی طور پر غلطی ہے بہت سے مسلمانوں کی، فوری طور پر ٹائم ڈائلیشن فلاں کا یہ لا کر جو ہے وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو کل کو ٹوٹ بھی سکتی ہے. میں اس کے مفتی خلاف صاحب ہوں، یہ معجزہ ہے. یہ مصور پورٹل سے خود ہی نکال مطلب دیے ہیں مسلمانوں نے، یہ بہت غلط بات ہے، مطلب عجیب جی طریقے کی انٹرپریٹیشن. یہ ایک انٹرپریٹیشن کر کے ایک چیز کو سلجھانے کے چکر میں 10 پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. مفتی صاحب تو بس آپ آنسر کر دیا میرا کوشچن، اور آپ سے اجازت مانگوں گا. شکریہ. ویسے میرا ایک اور چیز تھا کہ کیا نام، اگر مجھے لوگ کہتے کہ نام بھی آپ چینج کر سکتے ہو، کیونکہ لائک سم آف مائی فرینڈ سیڈ کہ جوناتھن سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے، جو کہ ہیبریو ورڈ ہے، اس کا میننگ ایک گفٹ آف لائک یہوہ، ہیبریو گاڈ جو ہے. تو مجھے چینج کرنا پڑے گا. ہیبرو گاڈ کوئی یہ تو نہیں ہے مختلف، یعنی جو یہودی تھیولوجی ہے اس میں بھی خدا کا تصور ہے، اللہ کا تصور ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جوناتھن آپ کو نام بدل لینا چاہیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو بدل لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا نام نہیں بدلا کرتے تھے. جس نام میں گڑبڑی ہے صرف اسی کا بدلتے تھے. کسی کا نام عبد شمس ہے تو اٹھا کر عبد شمس بدل دیتے تھے. عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو. لیکن اگر نام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ابھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا، اس لیے ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلے جی، جاتا ہوں میں پھر. چلیں جی، شکریہ، اللہ حافظ. اچھا جی، پاک پنجابی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد میں لاسٹ کالر لوں گا.